نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ کھائیں پئیں، نشو و نما پائیں، جوان ہوں، شادیاں کریں اور پھر بوڑھے ہو کر مر جائیں، بلکہ ہم اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ایک ایسے جہان کی تیاری کریں جس نے کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ وہ جہان کوئی 200 سال، 400 سال، 500 سال کا نہیں، بلکہ اس کا پہلا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ وہ زندگی ہمیشہ 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 کی ہے، اور جس نے اس 70-80 سالہ زندگی میں آخرت کی تیاری کی ہے تو اللہ رب العزت اسے جنت میں ڈالیں گے، اور جس نے اس 70-80 سالہ زندگی میں اس آخرت کی تیاری نہیں کی تو اللہ رب العزت اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اور وہ جنت کیا ہے، وہ کیسی ہے؟ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعددت لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے مومن بندوں کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے، اور وہ ایسی ہے، اس کے اندر ایسی نعمت اور وہ اتنی اچھی جگہ ہے کہ کوئی اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور اگر کوئی اس کی اچھائیوں کے بارے میں تصور کرنا چاہے، سوچنا چاہے تو سوچ نہیں سکتا۔
وہ اتنی اچھی جگہ ہے، اور اگر کوئی ناکام ہو گیا اس دنیا میں رہ کر، اس نے آخرت کی تیاری نہیں کی ہے، تو اللہ رب العزت اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ اور وہ جہنم کیسی چیز ہے؟ اتنی بری چیز ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے بارے میں سوچنا چاہتا ہے، تصور کرنا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ وہ اتنی خراب اور بری چیز ہے کہ اس کا پانی گرم، اس کا کھانا بہت برا، وہ جگہ سب سے بری جگہ۔ اور اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس جہنم کی آگ سے کسی کو نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ آرام سے سکون سے سو جائے گا۔ آپ خود سوچیں یہ آگ کتنی گرم ہوتی ہے، اور وہ آگ کتنی گرم ہے، خطرناک ہے اس آگ کے بارے میں۔ تو اس لیے ہمیں اس دنیا میں رہ کر اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ایک آدمی مر گیا، ایک عورت نے کہا قد راحت نفس ہو، کہ اس کو آرام مل گیا، بیمار تھا تو اب اس کو آرام مل گیا، مر گیا یعنی جان نکل گئی، اس بیماری سے اس کو آزادی مل گئی، اس کا نفس آزاد ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، غصہ کیا، کہا تمہیں کیا پتہ ہے کہ یہ شخص اس کو آرام مل گیا؟ اصل مشکل تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اگر یہ کامیاب نہ ہوا، جنت میں نہ گیا، جہنم میں چلا گیا، تو اصل عذاب، اصل تکلیف تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ آرام اس نے پایا، کامیاب وہ ہو گیا جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا۔ ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کامیاب وہ ہے جس نے اس دنیا میں تیاری کی اور آخرت میں مرنے کے بعد جنت میں چلا گیا۔ یہ موت اس کے لیے رحمت ہے، ورنہ یہ موت سب سے بڑا عذاب ہے، سب سے بڑی مشکل یہاں سے شروع ہونے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ چند دن کی زندگی ہے، یہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں سے ہم نے جانا ہے۔ اس لیے یہ سوچ لیں کہ ہم کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے۔ یہاں جتنا مرضی رہ لیں، آخر موت ہے، جتنا مرضی رہ لیں، آخر موت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں قیامت کے دن ان سے اللہ کہے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، کہ ان سے کہا جائے گا کتنے سال رہے، کتنا عرصہ رہے، تو کہیں گے اللہ ایک دن یا آدھا دن رہے۔ یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب قیامت آئے گی، اٹھائے جائیں گے، جہنم کو دیکھیں گے، کہیں گے آئے ہم تو صبح کی ایک گھڑی یا شام کی ایک گھڑی 2-4 گھنٹے کے لیے دنیا میں گئے ہیں، ہمیں تو کوئی یاد نہیں، کچھ پتہ نہیں، تھوڑے دن یا 80 سال رہ لیں، 100 سال، اور جو 900 سال، 1000 سال بھی رہے، وہ بھی یہی کہے گا کہ ایک دن یا آدھا دن، چند گھڑیاں، چند گھنٹوں کے لیے اس دنیا میں رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہاں تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے، یہ فانی زندگی ہے، یہاں سے ختم، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کبھی مرنا نہیں ہے، اس کے لیے تیاری کریں۔ یہ 70-80 سالہ زندگی اس لیے دی گئی ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں، شرک و بدعات کو چھوڑیں، گناہوں کو چھوڑیں، خواہشات کے پیچھے نہ بھاگیں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس میں جائیں، اور اتنی خوشیاں، اتنے آرام، اتنا سکون کہ اس کے بعد کوئی سکون نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تیاری کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آئے زیادہ مل جائے، زیادہ مل جائے، آئے زیادہ نے ہم کو ہلا کر کے رکھ دیا، ایک گھر بن گیا تو 2 بن جائیں، 1 کوٹھی 2 کوٹھی، 1 کار 2 کار، بس آئے دنیا ساری مجھے مل جائے، کسی کو کچھ نہ ملے، ساری عزت مجھے مل جائے، سارا مال مجھے مل جائے۔ ہر وقت انسان یہی سوچتا ہے دنیا اچھی ہو جائے، دنیا بڑھ جائے، امیر ہے وہی یہ سوچتا ہے، غریب ہے یہی سوچتا ہے، عالم ہے، طالب ہے، دنیا دار ہے، سارے یہی سوچتے ہیں کہ میرے لیے کچھ ہو جائے، میرے بچوں کے لیے کچھ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ چیز ہمیں ہلا کر کے یہاں تک ہم قبروں میں پہنچ گئے۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ اگر اس کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں، ایک وادی ہو کہے گا 2 ہو جائیں، 2 ہو جائیں تو کہے 3 ہو جائیں، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ کب بھرے گا؟
جب اس کو قبر میں لٹا دیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، پھر دیکھے گا ادھر بھی مٹی، ادھر بھی مٹی، اوپر بھی مٹی، پھر اس دن اس کا دل پیٹ بھرے گا، اس سے پہلے پیٹ نہیں بھرتا۔ او میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جتنا بھر لو یہ یہیں سب کچھ رہ جانا ہے۔ آخرت کے لیے تیاری کریں، آخرت کے لیے تیاری کریں، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول یہ بتائیں من ہم اکیس الناس، عقل مند لوگ کون ہیں، سمجھدار کون ہیں، عقل والے کون لوگ ہیں؟ کہا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر لی، مرنے کے بعد کی تیاری کی، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ہم نے چھوٹا سا سفر کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم اتنی تیاری کرتے ہیں، یہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھو۔ وہ آخرت جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ مومنو، اللہ سے ڈر جاؤ اور یہ سوچو کہ کل کے لیے میری تیاری کیا ہے، کل مرنے کے بعد میری تیاری کیا ہے، کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنی زکاتیں، کتنا تقوی ہے، کتنا توحید، کتنی سنت کے مطابق عمل میں نے کیا کیا جمع کر کے رکھا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا تیاری ہے۔ ہر آدمی روز حساب کرے، آج میری نمازوں کا کیا ہوا، کتنی جماعت کے ساتھ پڑھی، کتنے خلوص کے ساتھ پڑھی، کتنا میں نے قرآن پڑھا، سنت پڑھا، کیا نیکیاں کی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے تیاری کرو، کل کے لیے تیاری کرو۔ یہ اصل مسئلہ ہے اس دنیا میں آنے کا، کہ قبر کی تیاری کریں، آخرت میں جہنم کے سے بچنے کے لیے، جنت الفردوس میں جانے کے لیے۔ یہ ہے، اس لیے آپ کو ٹائم دیا گیا ہے۔ وقت ضائع نہ کریں، وقت ضائع نہ کریں ورنہ فیل ہو جائیں گے۔ جو طالب علم بیٹھا رہتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے۔ وہاں نقلیں نہیں چلیں گی کہ کسی کو پیسے دے کے پاس ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فجر کی نماز کے بعد بہت سارے صحابہ اکٹھے ہیں، تو کہا میرے صحابہ، شاید تمہیں پتہ چلا ہے کہ شام سے ابو عبیدہ بن جراح کیا ہے کہ وہ کچھ غلہ بھیجا ہے، وہ یہاں پہنچنے والا ہے، اس لیے تم جلدی جلدی آئے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول ایسا ہی ہے۔ کہا واللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم، میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم فقیر ہو جاؤ گے، تمہیں مال و دولت کی کمی ہو جائے گی، ولیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے ان تبسط الدنیا علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم، یہ دنیا تمہیں اسی طرح دی جائے گی بہت زیادہ، لیکن جیسے تم سے پہلے لوگوں کو دی گئی ان کو بھی دنیا ملی۔ فتنافسوها کما تنافسوا، کہ تم اسی طرح دنیا میں دوڑ لگا دو جیسے انہوں نے دوڑیں لگائیں، دنیا کو جمع کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگے گئے، تو تم بھی وہی کام کرو۔ فَأَهْلَكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَهُمْ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ دنیا کے پیچھے جو دوڑ ہے جیسے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، کہیں میرے صحابہ تم بھی ہلاک نہ ہو جاؤ۔ مجھے اس چیز کا ڈر ہے، اس چیز کا ڈر نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تمہیں فقیری کا تمہارے اوپر ڈر نہیں ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تم اس میں کیا کرو گے، رغبت دکھاؤ گے، اس میں لگ جاؤ گے، تو پہلے بھی اسی لیے ہلاک ہو گئے، تم بھی کہیں ہلاک نہ ہو جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اصل چیز کیا ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے نہ لگیں، دنیا کے پیچھے اتنا ہی لگیں جتنی دنیا کی ضرورت ہے۔ اصل یہ ہے کہ مقصد ہمارا آخرت ہو، کہ آخرت کو حاصل کرنا ہے، جنت الفردوس کہ سنت کے اوپر رہیں، توحید کے اوپر رہیں، لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں، بھلائی کریں، برائیاں چھوڑیں، یہ مقصد ہو۔ یہ مقصد نہ ہو کہ حلال حرام کہیں سے بھی آئے، پیسہ آئے، دنیا بن جائے، نہیں میرے دوستو، کم از کم سب سے پہلے نیت کرو کہ میں نے آخرت چاہیے۔ من اراد الآخرہ وسعی لها سعیہا، جو آخرت کی یہ سوچے، تیاری کرے، پھر اس کے لیے کوشش کرے، یہ اس کے لیے ہے میرے بھائیوں۔ جو سوچتا ہی نہیں، جس کو فکر ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈر جاؤ، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسدها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان جب دنیا کی رغبت اختیار کرتا ہے، دولت کے پیچھے اور عزت کے پیچھے بھاگتا ہے کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے، اونچا مل جائے، مقام مل جائے، پیسہ آ جائے، میری عزت ہو جائے، واہ واہ،
یہ دو چیزیں انسان کی آخرت کو، اس کے دین کو اتنا خراب کر دیتی ہیں، اتنا برباد کر دیتی ہیں، جس طرح کے بھوکے بھیڑیے کو کسی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو جتنا وہ نقصان کرتا ہے اس سے زیادہ یہ دو چیزیں، مال کی حرص، مال کے اوپر لالچ، دولت کے اوپر دوڑ، یہ انسان کے دین کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ بھوکا بھیڑیا اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، وہ صرف ایک بکری کو خراب کرتا ہے، چیرتا پھاڑتا ہے، جو چاہتا ہے کھا لیتا ہے، باقی چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اگر بھوکا ہو وہ سب کو زخمی کرتا ہے، سب کو پھاڑتا ہے، چیرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے بھوکے بھیڑیے کی مثال دی۔ دنیا کا جس کو لالچ آ جائے کہ مجھے دولت مل جائے اور مجھے کیا ہے عزت ملے، اس کے پیچھے دوڑتا ہے، اس کے دین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے مکمل طور پر۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخرت کی تیاری کریں۔ آخرت کیا ہے؟ کبھی سوچیں ٹھنڈے دل سے، ہمارے باپ دادا کہاں گئے، کدھر گئے، یہاں کے بعد کدھر آئے، واپس کیوں نہیں آئے، کہاں گئے یہ لوگ، کیوں آئے تھے، کیوں گئے، غور و فکر کریں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مد دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر ماذا یرجع۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ تم میں سے کوئی سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈالے تو واپس آ جائے، تو دیکھے اس سمندر کے مقابلے میں کتنا پانی اس کی انگلی میں آیا، کچھ بھی نہیں آیا۔ یہ ایک بات سمجھانے کے لیے ہے، ایک بات سمجھانے کے لیے، کچھ بھی حیثیت نہیں۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا پہلا انسان سے لے کر آخری انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں، تمہارے جن بھی اور انسان بھی، ان اولکم و آخرکم، پہلے سے لے کر آخر تک سارے انسان اور جن ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور وہ سارے ایسے کافر بن جائیں کہ شیطان سے بھی بڑھ کر شیطان بن جائیں، اور وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اللہ کو ان کے کافر بننے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور سارے اتنے بن جائیں، سب سے نیک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بن جائیں، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہوں، پھر اللہ سے مانگیں، اپنی حاجات جمع ہوں، سب مانگیں، اپنی خواہش کے مطابق مانگیں، اللہ ان کو سب کو دے دے۔ اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈالو اور باہر نکال لو، اتنے بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اس لیے میرے دوستو، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کے بارے میں سوچو۔ اس دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے اصل، والباقیات الصالحات خیر من عند ربک، جو باقیات الصالحات ہیں، جو عمل صالح ہے، اس کے بارے میں سوچو۔ اس دنیا کے پیچھے اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، جا رہے تھے، آگے ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، اپنے صحابہ کو کہا، او میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو اس کو 2 ریال میں خریدے؟ کہا اللہ کے رسول اس کو کون خریدے گا؟ کہا ایک میں کون؟ کہا اللہ کے رسول اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو تو ہم ایک میں بھی فری میں بھی گھر لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو پیسوں سے کون خریدے؟ کہا کون خریدے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ، کہ اللہ کے ہاں یہ پوری دنیا کی قیمت اتنی بھی نہیں جتنے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی ہے۔ اللہ کے ہاں اس پوری دنیا کے سونے چاندی زیورات عزت سب کچھ جو ہم فرعونوں نے حاصل کی بڑی بڑی، اللہ کے ہاں اس کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے مرے ہوئے بکری کے بچے کی، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، جس کے پیچھے ہم دن رات صبح شام دوڑے دوڑے پھرتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منہا شربہ، کہ اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی اتنی قیمت ہوتی جتنا مکھی کے مچھر کے پر کے برابر، تو اللہ کافر کو کبھی ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ اگر اس دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قیمت ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں آخرت کی قیمت ہے۔ جو مومن مسلمان اس آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، ایمان نبیوں کے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں محبوب ہے، وہ عمل اللہ کو محبوب ہے جو آپ اسلام کے مطابق عمل کریں، اخلاص کے ساتھ کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں،
اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، اس دنیا کے لیے آخرت کو نہ چھوڑیں، قرآن و سنت کو نہ چھوڑیں، غور کر لیں، فکر کر لیں۔ آج نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، کیوں؟ اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے لیے۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا، اس کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، دنیا کے معاملے میں کیا دیکھا کرو؟ جو تم سے نیچے ہے، جو تم سے زیادہ غریب ہے، جو تم سے درجے میں دنیا میں اور زیادہ کم ہے، اس کی طرف دیکھا کرو۔ اور انظروا الی من هو فوقکم فی دینکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے درجے کی طرف دیکھا کرو، جو علماء کی طرف دیکھا کرو، جو زیادہ دیندار ہے، جو زیادہ عمل کرتا ہے۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو، لیکن دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، ان کو دیکھو۔ تم شاکر و صابر بن جاؤ گے کہ کہو گے اللہ تیرا شکر ہے، مجھے اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، مجھے اس کو تو یہ بھی نہیں ملی، اس کو تو یہ بھی نہیں ملی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کے معاملے میں ادھر ادھر نہ دوڑو، بلکہ کیا کرو؟ اس طرح کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں دنیا ملی، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سے بڑا راضی ہے، ہم نے کوٹھی بنا لی، کار لے لی، ہم نے جو یہ کر لیا، ہماری بڑی واہ واہ ہے، معاشرے میں بڑی عزت ہے، ہم ایم این اے بن گئے ہیں، ہمارا یہ ہے، ہمارا فلانی جماعتیں ہیں، اس کے اندر میرا اتنا عزت ہے، یہ ہے۔ اس کو مال ملتا ہے، خوش رہتا ہے، نمازوں کو بھی آتا ہے۔ جہاں اللہ رسی کھینچتا ہے، اللہ کو گالیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اللہ کو برا بلا کہنا شروع ہوتے، کوئی آزمائش آئی۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسہ و عبد الخمیلہ، کہ درم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا، نام اس کا عبداللہ ہے، نام اس کا عبد الرحمن ہے، لیکن یہ حقیقت میں درم و دینار کا، پیسے کا بندہ ہے، مال و دولت کا بندہ ہے، اس کو دیا جائے تو راضی ہوتا ہے، جہاں اللہ نے تھوڑا امتحان لیا تو وہیں سے یہ فیل ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ دے تو شکر کریں، نہیں بولے تب بھی شکر کریں، الحمدللہ علی کل حال، صبر کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ دنیا نہیں ملی تو مجھ سے اللہ ناراض ہے، اس کو اللہ نے دنیا دی ہے تو اس سے اللہ خوش ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لقد رأیت سبین من اہل الصفہ ما منهم رجل علیہ الا رداء او ازار او کساء یجمع بیدہ کرایۃ ان ترى عورتہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو دیکھا، ایسے تھے اصحاب صفہ کو دیکھا جن کے پاس شلوار تھی تو قمیض نہیں تھی، قمیض تھی تو شلوار نہیں تھی، چادر تھی تو شلوار قمیض نہیں تھے، اور اپنی کیا ہے کپڑے کو جمع کر کے ہاتھوں کو شرمگاہ کے آگے رکھتا تھا کہ کہیں میری شرمگاہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو جائے، کہیں میری جو نا وہ سطر نہ دیکھا جائے، وہ اتنا شرماتا تھا۔ ان کی یہ حالت ہوتی تھی۔ کون؟ اصحاب صفہ، جن کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، جن کو جنت کے ٹکٹ مل رہے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو مسجد نبوی میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنی، اور کئی دن بھوک سے یہ کچھ کھاتے بھی نہیں تھے، کئی دن گزر جاتے تھے، ان کو کھانے کا کچھ نہیں ملتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں ایسے گلی میں پڑا رہا تھا، لوگ مجھے یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ پاگل ہے، اس کو مرگی کی بیماری ہے۔ کئی لوگ تو ایسے تھے کہ مجھے پاؤں سے ایسے دھکا دے کے سائڈ پہ کر کے گزر جاتے تھے، ایسے کر کے گزر جاتے تھے، اور مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن کئی دن کھانا نہ کھانے کی وجہ سے مجھے بیٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، کئی دفعہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن گزر جاتے تھے اور آگ نہیں جلتی تھی، چولہے کو پکانے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب آبی طالب میں بند کیا گیا، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، بچے بھوک سے مر رہے ہوتے تھے، چمڑے کا ٹکڑا مل جائے اس کو ابال کر کیا کہتے تھے، چوستے تھے، وہ بچوں کو پلاتے تھے، کئی دن ایسی زندگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن اسلام پر رہے، ایمان پر رہے،
اللہ کو راضی کرتے رہے. ہم مال کھا کھا کر عیاشیاں کر کے اللہ کے باغی بنے ہوئے ہیں، مجرم بنے ہوئے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، کوئی اللہ کا شکر نہیں ہے. میرے بھائیوں، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کو پتہ چلا کہ کئی دنوں سے آپ کے گھر میں آگ نہیں چلی، کچھ کھانا نہیں پکا. ایک صحابی گر گیا، بکری پیالہ لیا، اس میں بکری کا دودھ دھویا اور اس کو وہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. دروازے پہ دستک دی، آپ باہر نکلے، کہا اللہ کے رسول یہ ہدیہ لایا ہوں، دودھ کا پیالہ لے کر آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا، مسجد نبوی میں آئے. مسجد نبوی میں 117 صحابہ اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کئی دن سے نہیں کھایا. وہاں آئے اور کہا ابو ہریرہ ادھر آؤ. کہا ان سارے اصحاب صفہ کو 117 کو اٹھاؤ، اور ان کو اٹھایا. ابو ہریرہ کہتے ہیں پیالہ ایک ہے، 117 صحابہ ہیں، میں سب سے زیادہ بھوکا ہوں، مجھے مل جاتا. میں نے دل میں سوچا یہ سب کو پورا بھی نہیں آئے گا. اللہ کے رسول نے سب کو اٹھا لیا ہے، سب کو اٹھا لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ مجھے دیا، کہا اللہ کے ابو ہریرہ پلاؤ ان کو. کہنے لگے میں نے پلایا، ایک نے پیا دل بھر کے، دوسرے نے، تیسرے نے، 117 نے پیا. لیکن دودھ کا پیالہ ایسے ہی تھا جیسے پہلے نے شروع کیا تھا. پھر مجھے کہا ابو ہریرہ پیو، میں نے پیا. پھر میں نے ایسے کہ اللہ کے رسول کہا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے اور پیا. پھر کہا اور پیو، 3 دفعہ پیا. کہا اور پیو، کہا اللہ کے رسول اب دودھ یہاں تک آ گیا ہے، پیٹ میں جگہ نہیں رہی. میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ وہ لوگ تھے جو اصحاب صفہ تھے. ذرا اپنی زندگیوں کو، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ان سے ذرا اپنی زندگیوں کو ان کے اوپر ذرا قیاس کرو، ملاؤ. یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیا کرتے تھے، ان کی زندگیاں کیا تھی، آج ہم کیا کر رہے ہیں، آج ہم کیا کر رہے ہیں. میری تو آپ سے صرف یہی گزارش ہے، اس موضوع پر جمعہ پڑھانے کے لیے صرف یہ گزارش ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں. رمضان آ رہا ہے، لوگ روزہ نہیں رکھتے، لوگ نماز نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے جناب؟ صحت صحیح نہیں، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہاں پر جانا ہوتا ہے، ٹائم نہیں ہے، یہ ضروری. وہ میرے بھائی، آج میں یہ دنیا اتنی ضروری لگتی ہے کہ ہمیشہ یہیں رہے گا؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا جانا نہیں ہے اس دنیا سے؟ آج نماز روزہ نہیں کر رہے، انفاق نہیں کر رہے، دنیا جمع کر رہے، یہ تو سب یہیں رہ جانی ہے. تیاری کر لو آخرت کے لیے، اور تیاری اسلام پر عمل کر کے، قرآن و سنت پر عمل کر کے، اپنی زندگیوں سے بدعات، خرافات، بے حیائیاں، خرافات نکالو، ایک طرف کر جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، مومن اور مسلم بن جاؤ، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈال لو، ورنہ کل ہم بڑے پچھتائیں گے. میرے دوستو، اگر ہم نے توبہ نہ کی، اللہ سے نہ ڈرے. ذرا غور کریں، کیا لوگ نمازیں نہیں پڑھیں گے اور 15 شعبان کو جاگیں گے، روزہ رکھ لیا، رات کو ساری جاگ لی. جہاں اسلام ہے اس کی طرف نہیں جائیں گے. بدعات کے اوپر ایسے آتے ہیں جیسے مکھیاں گندی جگہ آ کر فوراً بیٹھ جاتی ہیں. بدعات کے اوپر ایسے لوگ جمع ہوتے ہیں. میرے دوستو، جو بدعات ہیں ان پر اتنا جمع ہوتے ہو، مسجدیں ہماری خالی ہیں، قرآن ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہمارے مولویوں کو نہیں آتا، وہ ان کو پتہ ہی نہیں توحید کیا ہے. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ اگر ان کو اسلام آتا ہوتا، انہوں نے پڑھا ہوتا تو میرے بھائیوں کہ وہ قرآن کی واضح آیات دیکھ کر پھر یہ نعرے لگاتے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، نورانی نور ہے اور بلا دور ہے. پھر یہ بدعت کرتے. کبھی حدیثوں کو پڑھا ہی نہیں. کبھی بڑے بڑے مولانا کو چیک کریں، انہوں نے فقہ کی کتابیں تو پڑھی ہوں گی لیکن قرآن و سنت کو نہیں پڑھا. تو میرے دوستو، جہنم سے کوئی چیز نہیں بچائے گی. بچائے گا تو آپ کو اخلاص بچائے گا، توحید بچائے گی، سنت بچائیں گی. بدعات کی فیکٹریاں، کارخانے، یہ عبادت ڈیلیٹ ہو جائے گی. یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. جتنی مرضی آپ اس کو جمع کر لیں، اس کی اپنی اصلاح کر لیں. میں اور آپ، ہم سارے اس کی اصلاح کر لیں. اگر ہم نے اصلاح نہ کی تو آخرت میں کوئی بچانے والا نہیں ہے. آپ جتنی مرضی عبادتیں لے کے جائیں، ڈیروں، منوں، کروڑوں کے حساب سے لے کر جائیں، اگر اس میں شرک ہے، اخلاص نہیں ہے، اسلام کے مطابق نہیں ہے، تو کوئی عبادت اللہ کے ہاں بالکل قبول نہیں. بلکہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے، بڑے نمازی روزے ہوں گے، لیکن فرشتے درمیان میں حائل ہو جائیں گے. فرشتے درمیان میں حائل ہو جائیں گے. اللہ کے رسول کہیں گے ان کو چھوڑو، آنے دو، میرے صحابی ہیں. کہا فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَ ذَلِكَ.
اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ کیا کیا بدعات نکالتے رہے، کیا کیا خرافات کرتے رہے. اس لیے اپنی زندگی کو ٹھیک کر لو. کیسے ہوگی؟ کھولیں قرآن، اپنا عقیدہ چیک کریں. میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میری سوچ اس قرآن کے مطابق ہے. میری عبادت، میرا اسلام، میرا نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہ میری زندگی کا شادی بیاہ اس اسلام کے مطابق ہے، ان حدیثوں کے مطابق ہے. کیا میں نماز پڑھتا ہوں، میرا رکوع، میرا سجود، میرا قیام، میری نماز کیا قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ آج وقت ہے، ورنہ کل یہی آئیں گے ان کو ہٹاؤ، دوری ہو پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا. بڑا آج چیک کر لیں. رمضان آ رہا ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو. آپ غور کر لیں میرے بھائی، ورنہ کل بڑا مسئلہ بن جائے گا. یہ دنیا یہیں رہ جائے گی، اس دنیا کی خوشیاں بھی یہیں رہ جائیں گی. کوئی آپ کے کام آنے والی چیز نہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ 2 آدمیوں کو لائے گا. ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اس دنیا میں سب سے زیادہ، جس کو اللہ نے نعمت دی، سب سے زیادہ خوشیاں دی. کوئی خوشی شاید ایسی نہ ہو جو اللہ نے اس کو نہیں دی. خوشیاں، آرام، سکون، زندہ باد کے نعرے، واہ واہ کی باتیں خوب اس کے پاس ہوگا. لیکن اس نے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری نہیں کی ہوگی. تو اللہ رب العزت اسے جہنم میں ڈالیں گے. اللہ رب العزت اس کو جہنم میں ڈالیں گے. اسے پوچھیں گے، میرے بندے ذرا یہ بتلا، کیا تجھے دنیا کی کوئی خوشی یاد ہے؟ وہ کہے گا، اللہ ایسا لگتا ہے کہ میں نے ساری کی ساری زندگی کبھی کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں. ساری کی ساری زندگی کبھی کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں. یہ وہ بندہ کہے گا جس کی ساری زندگی خوشیوں میں گزری، آرام میں، سکون میں، اے سیوں میں گزر رہی ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں گزر رہی ہے، لیکن اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری نہیں کی. تو آج جہنم میں جا کر کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی زندگی میں خوشی دیکھی ہی نہیں. اور اس کے مقابلے میں اللہ اس انسان کو لائیں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، سبق سیکھیں، اس سے غور کریں. جس کو اللہ نے سب سے کم نعمتیں دی ہیں، سب سے کم خوشیاں، سب سے کم درجے کا آدمی اس دنیا میں، کوئی ہٹو بچوں کی صدا نہیں، کوئی زندہ باد کے نعرے نہیں، محفل میں کوئی بیٹھنے نہیں دیتا، رشتہ کوئی نہیں دیتا، کوئی بات کرے کہتے چپ کر، تجھے کیا پتا ہے بات کریں، ہم بڑے لوگ بات کر رہے ہیں، کوئی عزت نہیں، کچھ نہیں. لیکن اس نے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی ہوگی. اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی ہوگی. اللہ اس کو جنت میں ڈالیں گے اور پوچھیں گے، میرے بندے کیا تجھے دنیا کا کوئی دکھ یاد ہے، دنیا کی کوئی پریشانی یاد ہے؟ وہ کہے گا، اللہ ایسا لگتا ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی غم دیکھا ہی نہیں، کبھی کوئی پریشانی دیکھی نہیں. تھوڑی سی دیر جنت میں گزارنے کے بعد وہ سارے دکھ بھول گیا، ساری پریشانیاں بھول گیا. یہ تھوڑی سی دیر جہنم میں ابھی گزری ہے، تھوڑی دیر، وہ کہتا ہے مجھے ساری خوشیاں بھول گیا. اس لیے اس دن کی تیاری کریں کہ اس دن جنت میں جنت والوں کو لایا جائے گا، یا اہل الجنہ یا اہل النار. دن کو خطاب کر کے کہا جائے گا کہ یہ موت ہے، میڈے کی شکل میں لایا جائے گا. اللہ اس کو بھی موت دے دے گا، اس کو بھی ذبح کر دے گا. آج کے بعد لا موت الحکم، کوئی موت نہیں، نہ جہنمیوں کے لیے نہ جنتیوں کے لیے. جنتی اور خوش ہو جائیں گے کہ اب موت نہیں، اسی عیاشی میں، اسی خوشیوں میں، اسی آرام میں، اسی خوبصورت زندگی میں رہیں گے. اور جو جہنمی ہوں گے وہ اور حیران ہوں گے کہ اب کیا بنے گا، اس جہنم میں ہمارا کیا بنے گا. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس زندگی کے لیے یہ کھانے، یہ پینے، میرے بھائیوں، یہ عیاشیاں یہ ختم ہونے والی ہے. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے آخرت کی خوشیوں کے بارے میں. اس لیے اس کی تیاری کر لیں. اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے، سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آپ کو کوئی سمجھ چیز آنے والی نہیں ہے، لگتا نہیں ہے، الا من رحم، مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے، جس کے دل پر اللہ نے مور لگا دی، اس کو سارے نبی رسول بھی آ کر سمجھائیں، مردے بھی زندے ہو کر آج نصیحت کریں، پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ کہتا ہے، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو تب مانیں گے، اللہ کو ہم دیکھیں، اللہ اتر کر آئے، ہم دیکھیں پھر مانیں گے. میں کہتا ہوں اگر یہ سب کچھ ہو بھی جائے پھر بھی کہیں گے تو جادوگر ہے، تم نے ہمارے اوپر جادو کر دیا. جس کو اللہ نہ توفیق دے وہ کبھی مسجد میں نہیں آتا، اس کو کبھی توفیق، یہ اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو بلاتا ہے. میرے دوستو، آپ ذرا اس حدیث سے تصور کر لیں، وہ جنت کیسی، جہنم کیسی. اللہ نے جب جنت اور جہنم کو پیدا کیا، کہا جبریل جا کر دیکھو میں نے جنت کو پیدا کیا. جا کر دیکھو، جا کر دیکھا، واپس آئے جبریل، کہا
اللہ یہ ایسی چیز ہے کہ تیرے سارے بندے اس میں جائیں گے. یہ جنت اتنی خوبصورت تو نے بنائی، کوئی بندہ پیچھے نہیں رہے گا. کہا جبریل ذرا اس کے ارد گرد جا کر دیکھو، اس کے آگے پیچھے جا کر دیکھا، واپس آیا، کہا اللہ ایسے لگتا ہے شاید ہی تیرا کوئی بندہ اس جنت میں جا سکے. اتنی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، صبر ہے، تکلیفیں. ہم چاہتے ہیں بس عیاشیاں کریں، جو مرضی کریں، خوب عیاشیاں، میرا جسم میری مرضی. ہمیں کیا اسلام، یہ دقیانوسی نظام نہیں چاہیے. ہمیں عیاشیاں چاہیے، مرنے کے بعد بھی عیاشیاں چاہیے، یہاں چاہیے. ہم نے اپنی کچھ اور سمجھا ہوا ہے میرے بھائیوں، لیکن ایسا نہیں ہے. کہا کہ اس کے ارد گرد بڑی مشکل ہے، شاید ہی تیرا کوئی بندہ اسی جنت میں جا سکے. کہا جا کر جہنم کو دیکھو. جہنم کو دیکھا، کہا اللہ یہ اتنی بری چیز ہے، اتنی سخت چیز ہے کہ تیرا کوئی بندہ اس جہنم میں نہیں جائے گا. کہا ذرا اس کے ارد گرد جا کر دیکھو، دائیں بائیں دیکھو. جب اس کے ارد گرد دائیں بائیں دیکھا، واپس آئے، کہنے لگے اللہ ایسے لگتا ہے تیری ساری مخلوق اس میں چلی جائے گی. اتنی عیاشیاں، اتنے مزے، نہ نمازوں کی ضرورت، نہ روزے کی، نہ عقیدے، دما دم مست کلندر، کھاؤ پیو ناچو جو مرضی کرو، دما دم ہے سب کچھ، کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں. کیا قرآن میں لکھا، کیا حدیث میں لکھا ہوا، رسول کیوں آئے، مجھے جانا ہے، ہمارے باپ دادا کہاں گئے، کوئی غور و فکر نہیں. میرے دوستو یہ بڑا مشکل کام ہے. کہا ایسے لگتا ہے تیرے سارے بندے چلے جائیں گے. اس لیے میرے دوستو دنیا میں اگر رہنا ہے، یا تو آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، یہاں تو مشکلیں ہیں، یہاں تو پریشانیاں ہیں، یہاں عیاشیاں نہیں چلیں گی. یہاں آپ ذرا غور کریں، اس میں ذرا غور اچھی طرح سے، یہاں عیاشیاں نہیں چلیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل الفقراء الجنہ قبل الاغنیاء بخمسۃ امیا، کہ فقیر لوگ امیروں سے جنت میں 500 سال پہلے چلے جائیں گے. جو فقیر لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، وہ جنت میں امیروں سے 500 سال پہلے چلے جائیں گے. امیر پھنسے رہیں گے، حساب دیں گے. لا تسألن یومئذ عن النعیم، یہ جو نعمتیں ہیں، یہ جو کھا رہے ہیں، گاڑیاں مرسیڈیز گھوم رہے ہیں، ان کا حساب دینا پڑے گا. یہ ایئر کنڈیشن، یہ سب کچھ ہے، اللہ کی اطاعت نہیں، حساب کہاں. وہ اگر جنت میں بھی جانا ہے، جنتی ہو، پھر بھی 500 سال کے بعد جانا ہے. اور یہ جنتی پہلے چلے جائیں گے. کون؟ یہ جنتی، یہ جو فقیر ہیں، جن کی نعمتیں نہیں ہیں، وہ اپنا سامان مختصر رکھیں، حساب کتاب کا جمع کریں. اتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہوا ہے، حساب کیسے دو گے؟ اس کا بھی خیال کیا کرو. یہ مرغے کھا رہے ہو، یہ مچھلیاں بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کر اس کا حساب بھی دینا ہے بھائی جان. یہ نہیں وہ لوگ کچی کھجوریں کھاتے تھے، کیا گٹلیاں چوس کے دنیا میں گئے. اللہ کہتا ہے لا تسألن یومئذ عن النعیم. وہ میرے صحابہ ان نعمتوں کا بھی ٹھنڈا پانی پی رہے، اس کا حساب دینا ہے. ہم نے بھی تو دینا ہے. کیا ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ غور کریں، سوچیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا، اطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہلھا الفقراء. میں نے جنت میں دیکھا تو جنت فقیروں سے بڑی ہے، بڑی ہے. یہ فقیر نہیں جو روڈ پہ مانگتے رہتے ہیں، یہ وہ فقیر نہیں ہے جنہوں نے اپنا مال اللہ کی طرح دے دیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں احد پہاڑ ہو میرے پاس، 3 دن نہیں گزریں گے میں اللہ کے راستے میں دے دوں گا. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ضرورت ان کو ہوتی ہے لیکن وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں. وہ حلال حرام مانگ کر، یہ مانگنے والے تو ہم سے کہیں زیادہ کوٹھیوں کے مالک ہیں، یہ وہ فقیر نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں دیکھا میں نے جنت میں، فرمایا کہ جنت تو کس سے بڑی ہے؟ فقیروں سے بڑی ہے. اور جہنم میں دیکھا وہاں تو عورتیں ہی نظر آئیں گی، وہاں عورتوں سے بھرا پڑا ہے اور غنیوں سے. اس لیے میرے بھائیوں میں عورتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن کیا ہے اپنی اس جنت کے لیے تیاری کر لیں، صدقہ کریں، نماز و روزہ کریں، اللہ سے ڈریں. اللہ کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، کسی پہ نہیں کرے گا. اللہ نے ایسی جنت تیار کی ہے، ایسی جنت، بلکہ جنت اور جہنم میں جھگڑا ہو گیا، جنت اور جہنم میں جھگڑا ہو گیا. اور جہنم نے کہا میرے اندر بڑے بڑے متکبر آئیں گے، بڑے بڑے بدماش، بڑے بڑے غنی آئیں گے، مالدار آئیں گے. اور جنت نے کہا میرے اندر تو فقیر آئیں گے، کمزور لوگ آئیں گے، مظلوم لوگ آئیں گے. اللہ نے کہا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میری رحمت و جنت میں جس پر رحم کروں گا اس کو تیرے اندر ڈالوں گا. اور تو میرا عذاب ہے
جس کو میں عذاب دوں گا اس کو تیرے اندر ڈالوں گا، تجھے بھی بھروں گا، تجھے بھی بھروں گا، یہاں تک کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ختم ہو جائیں گے، تو جہنم سے کہا جائے گا کچھ اور، ڈر گئی، کہتی ہے اور چاہیے، ہل من مزید، اور چاہیے۔ اللہ اپنا پاؤں قدم رکھے گا، پھر وہ کہے گی کتو بس بس بس۔ اور اسی طرح جہنم وہ بھی خالی رہ جائے گی، بے شمار جنت۔ پھر ان اللہ ینشئ خلقا آخر، پھر اللہ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا، اس کو اس کے اندر ڈالے گا، اس کو اندر ڈالے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس جنت کے لیے تیاری کرو۔ میرا کوئی لینا دینا آپ سے نہیں ہے۔ آپ کو کہتے ہیں ہمیں ڈراتا ہے مولانا صاحب، نہیں میں ڈراتا نہیں ہوں، سچی باتیں بتاتا ہوں جو حقیقت ہے، مرنے کے بعد ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ یقول ابن آدم مالی مالی، میرا مال میرا مال، دن رات، لیکن اللہ کہتا ہے مالو کا ما اکلتا، مال ابستہ، جو تم نے کھا لیا پہن لیا، تیرا مال صرف وہی ہے، اور ما تصدقتا، جو تو نے صدقہ کر لیا، جو چھوڑ گیا تیرے رشتہ دار ہوں گے، تیرے بھائی تیرے بیٹے تیرے وہ پیچھے عیاشی کریں گے، وہ تیرا تھوڑا ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہے، جو کھا لیا پی لیا چل استعمال کر لیا، اور یا جو صدقہ کر دیا۔ انسان مرتا ہے تو تین چیزیں ساتھ آتی ہیں، گھر والے، مال و دولت اور عمل، دو واپس چلے جاتے ہیں، عمل رہ جاتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ بس اس کے لیے تیاری کر لیں۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ کیا ہے وہ عمل؟ ہاں یہ مال ادھر رہ جائے گا، جتنا بڑے بڑے ہمارے مر رہے ہیں، آپ کو یہ ہلاک ہو گیا، بم پھٹتے ہیں، کیسے مرتے ہیں، خود تو جاتے نہیں، بمبو سے ہی لوگ اڑاتے ہیں ان کو۔ دنیا جہان کی دولت کھائی ہوئی ہے پاکستان کی، مریں گے تو کیا ہوتا ہے؟ پیچھے لوگوں نے عیاشی کرنی ہے، انہوں نے کتنا کھایا ہوگا اس جمع کی ہوئی دولت سے۔ باقی اگر صدقہ کر کے جاتے، دے کر جاتے، وہ ان کے کام آتا، وہ عمل صالح، باقی سب کچھ یہیں رہنا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے دوست، میرا خلاصہ صرف یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے، آپ نمازی بن جائیں، ہم لوگ نمازی بن جائیں، ہم صحیح طرح روزہ رکھنے بن جائیں، اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرنے والے بن جائیں۔ کل یہ صدقہ ہمارے کام آئے گا، یہ نماز، یہ روزہ، یہ عقیدہ، یہ سنت کے مطابق عمل ہمارے کام آئے گا۔ میرے دوستو، مسجد سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، مولویوں سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، قرآن و سنت سے بھاگنے والوں کا کوئی، مزے کی باتیں آپ کو قوال سنائیں گے، مزے کی باتیں آپ کو سناتے رہیں گے، لیکن وہ نہیں بتائیں گے جو ہم بتا رہے ہیں۔ ہم لوگ پوچھتے ہیں آپ کی کتابیں کون سی ہیں، میں نے کہا یہ قرآن ہے، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ کتابیں ہیں، اور ہمیں تمہیں کیا بتلانا ہے؟ یہ وہ دین ہے جو رب العالمین نے اتارا ہے، یہ وہ دین ہے جس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ باقی کسی تورات انجیل زبور کا ذمہ نہیں لیا گیا، کسی فقہ کا، کسی اور کسی کی تاریخ کا، کسی بات کا نہیں ہے، لیکن قرآن و سنت کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اس کو کھولو، پڑھو، یہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے نہیں آئی، یہ ہم کو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے۔ یہ ہمیں مولوی صاحب کیوں منع کرتے ہیں قرآن و سنت نہیں پڑھو؟ یہ پڑھیں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا، پتہ چل جائے گا وہی میرے پاس تو کھوٹا مال ہے، صحیح مال تو ادھر ہے، پھر میرے پاس نہیں آئے گا۔ اس لیے آخرت کی تیاری کر لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔